السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اعتکاف کی اہمیت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف ایک مسنون عمل ہے آخری عشرے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے علاوہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ آ کر ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ جس سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، اس سال فتح مکہ کے سفر پر تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اعتکاف رہ گیا۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا عمل اسلام سے بھی پہلے کا ہے، باقی انبیاء کرام کے زمانے میں بھی اعتکاف کا عمل رہا۔ اعتکاف کا عمل جیسے مسلمان اختیار کرتے تھے، ایسے ہی اعتکاف کا عمل کافر اور مشرک بھی اختیار کرتے تھے۔ کافر جو اعتکاف کیا کرتے تھے وہ چند دن اپنے بتوں کے پاس بیٹھ کر رہ کر گزارتے تھے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ پاک نے 17ویں پارے میں اس کو ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ آپ ان بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو گویا کافر چند دن بتوں کے پاس بیٹھ کر تقرب حاصل کرتے تھے اور اسے اپنے لیے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انبیاء کرام اور اللہ کے محبوبین اللہ کی محبت اور تعلق میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ آپ ہمارے گھر کو، بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے غار حرا میں، 15 دن کا، 20 دن کا، مہینے کا غار حرا میں آپ اعتکاف فرماتے تھے، اور آخری اعتکاف میں ہی تھے آپ غار حرا میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی کہ اللہ پاک نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف اونچا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دیکھیں جس قدر نیت میں اخلاص ہوگا، تڑپ ہوگی، اللہ کے ہاں سے ویسا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اختیار کرنے کی نیت سے کرتا ہے، تو اس پر رب کریم 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے، 2 حج اور 2 عمروں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
اور رب کریم جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو پھر اسے اپنے گھر میں اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نوازنا تھا، تورات دینی تھی، تو اللہ پاک نے کوہ طور پر حضرت کو بلایا، مہینے بھر کا اعتکاف کیا روزوں کے ساتھ، اور روزے بھی بغیر کھائے پیے رکھے، مہینہ بھر انتظار ہے کہ اللہ سے ہم کلامی ہوگی، اللہ سے ہدایے ملیں گے، تحائف ملیں گے۔ جب وہ دن قریب آیا تو مسواک کر لی تاکہ صاف ستھرا ہو کر اللہ سے نیاز حاصل کروں، بات چیت ہو۔ اللہ پاک نے حضرت سے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا کیا؟ ہم نے تو روزے اس لیے رکھوائے تھے تاکہ آپ کے منہ سے جو ایک خاص قسم کی مہک ہے وہ ہمیں کستوری اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے، ہم تو وہ چاہ رہے تھے، آپ نے اس کو زائل کر دیا۔ اب یہ ہے کہ 10 روزے اور رکھیں، یعنی 10 دن اور ٹھہریں۔ دیکھیں یہ تو ایک روزے سے بھی ہو سکتی تھی، 2 روزوں سے بھی ہو سکتی تھی، 3 سے بھی ہو سکتی تھی، 10۔ پتہ چلا کہ جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو پھر اسے بہانے سے روک لیا جاتا ہے، پھر محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو جانے نہیں دیا جاتا۔ تو رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے روک لیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف اللہ تعالی سے لینے کا ذریعہ ہے، اور پھر انسان دنیا کے معاملات سے نمٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو اگرچہ انتقال کر جائے لیکن اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، اس کا نیکیوں والا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور فرمایا دوسری چیز، قبر میں اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، قبر میں اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے؟ ورنہ تو ضابطہ یہ ہے کہ جیسے ہی انتقال ہوا اعمال کا سلسلہ کتاب بند کر دی، جو ہو گیا سو ہو گیا، ٹائم ختم ہوا پیپر لے لیا، اب آگے نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو انتقال ہو گیا لیکن اعمال چل رہے ہیں ویسے جیسے زندگی میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی سرحد پر کافروں کے مقابلے میں پہرا دے اور رات دن وہاں گزارے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے، اس لیے کہ کافر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایسا ہے تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔
صحابہ کرام رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اسی پر ایک بات مجھے اور یاد آئی۔ ایک مسلمان تھے، مشکات شریف میں حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ عام سے صحابی تھے، کوئی بہت زیادہ اچھی شہرت کے حامل نہ تھے، انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے، نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دی، یا رسول اللہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ظاہری اعتبار سے اس کے کوئی ایسے اعمال نہ تھے جو پرکشش ہوں، لگے ہر ایک کو۔ آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا، جتنے بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، فرمایا آپ میں سے کسی کو کوئی اس کا اچھا عمل معلوم ہے؟ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ میں سے کسی کو اس کا کوئی اچھا عمل معلوم ہے؟ ایک صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ ایک رات میں نے اس کو سرحد پر دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، صفے بناؤ۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کی رائے تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو جنتی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ فرمایا، لوگوں کی رائے یہ ہے کہ تو جنتی نہیں، لوگوں کا گمان یہ ہے کہ تو جنتی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں اس عمل کی بدولت، جو عمل اسلام کی سرحد پر پہرے والا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 دن کا سنت اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40 دن تک، ایک دن نہیں، 40 دن تک سرحد پر پہرا دینے والے مجاہد کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، وہاں صحابی ایک رات پہرا دیا، اور دوسرے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں نے ایک رات اس کو پہرا دیتے ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو سنت اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ آداب اور سنن کی رعایت رکھتے ہوئے، مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، اعتکاف میں دیگر بیٹھنے والوں کا خیال رکھتے ہوئے، صفوں میں بیٹھنے میں خیال رکھتے ہوئے، ذکر اذکار میں بیٹھنے میں خیال رکھتے ہوئے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سرحد پر 40 دن تک جو مجاہد پہرا دیتا ہے اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، کتنا اونچا عمل ہے، معمولی عمل نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس معتکف کو فرمایا، یہ تو باہر کے ماحول سے نکل کر اللہ کی پناہ گاہ میں آ گیا ہے، اللہ کے قلعے میں آ گیا ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ تو ہمارے ہاں بھی ہے، اگر کوئی چل کر کسی کے گھر پہ چلا جاتا ہے تو جو میزبان ہوتا ہے وسیع ظرف،
وہ کہتا ہے کہ جب تو آ گیا تو اب گلے شکوے ختم ہو گئے. اللہ سے بڑھ کر کے کون کریم ہے؟ کوئی کریم نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے. ایک انسان ساری زندگی گناہوں میں رہتا ہے، ایک دفعہ آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے کہ تو نے جوانی کہاں گنوائی، مال کہاں گنوایا، اور ہڈیاں کن کاموں میں کمزور کر لی، اب کس منہ کے ساتھ میرے پاس آیا. نہیں، بلکہ فوراً رب کریم اس کو قبول کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. قوم نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، پریشان ہیں، دعا فرما. اللہ کا نبی دعا کرے، بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان. پھر دعا کی، بارش نہیں ہو رہی، اور دعا کرنے والے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ کیا ہم سے گناہ ہو گیا کہ پوری قوم، پورا مجمع آپ کی بارگاہ میں تڑپ رہا ہے، دعا مانگ رہے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے حضرت سے فرمایا کہ اس قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو بڑا بدبخت ہے، مستقل پوری جوانی، پوری زندگی ایک گناہ میں لگائے ہوئے ہے اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی نحوست ہے. حضرت نے موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ جس کی وجہ سے پوری قوم مصیبت میں ہے، نکلے یہاں سے. اللہ اکبر. اب پوری قوم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ کون ایسا بدبخت ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہے. ابھی نکلا کوئی نہیں، وہاں سے ہلا کوئی نہیں، یکدم بارش شروع ہو گئی. سارے لوگ حیران. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ آپ تو فرما رہے تھے، فرمایا اس بندے نے ہم سے صلح کر لی. اے اللہ اچھا پھر بتا تو دیں وہ ہے کون. فرمایا جب اس کی ہم سے لڑائی تھی ہم نے تو اس وقت اس کا پردہ چاک نہیں کیا، اب تو صلح ہو گئی، اب اس کو کیسے رسوا کرتے ہیں. وہ تو ایسا کریم ہے. میرے عزیزو دیکھو اس موقع پر شیطان ہمیں یہ بہکاتا ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کی یہ ضرورت ہے، آپ کی یہ حاجت ہے. یاد رکھو میرے پیارو، سارے کام یہیں سے بنتے ہیں، ساری حاجتیں یہیں سے پوری ہوتی ہیں، سارے تقاضے اللہ ہی کے گھر سے حل ہوتے ہیں. اور مالک الملک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. اللہ فرماتے ہیں روزی کی تقسیم، ہر چیز کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں. یہاں سے بیٹھ کر اپنے معاملات سیدھے ہوں گے. ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دینے والے اللہ ہیں. اور یاد رکھیں یہ آخری عشرہ تو اتنا قیمتی عشرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ یہ رمضان آپ کا آخری رمضان ہے. یہ رمضان آپ کا آخری رمضان ہے. آپ کو اس بات کی پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ یہ اعتکاف اور یہ رمضان میری زندگی کا آخری ہے، آپ 10 دن نہیں بیٹھے، 20 دن بیٹھے کہ آئندہ سال نئی زندگی رہے گی، اللہ نے موقع دیے ہے. تو گویا آپ نے اپنی آخری حیات میں جب اللہ کے قریب جا رہے ہیں، اللہ سے وصال ہو رہا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب انسان کو اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہو رہا ہو
زندگی قبر کی طرف، آخرت کی طرف بڑھ رہی ہو، پھر اپنا بازار سمیٹ دیں۔ دیکھیں دکاندار جو ہوتا ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ سامان سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، سامان سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی کیوں سمیٹ رہے ہیں؟ بھئی دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا، اب گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ تو ہمارا بھی گھر جانے کا وقت ہو رہا ہے، اور گھر ہمارا آخرت ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ ہم دن بدن قبر کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو کچھ ایسا تو کر جائیں کہ اللہ کو چہرہ دکھا سکیں، کچھ ایسا تو کر جائیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو، اس سے اچھا ذریعہ کوئی نہیں ہے، اچھا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے، پہلی ترجیح تو 10 دن کا اعتکاف ہے، سنت اعتکاف، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور اگر کوئی سنت اعتکاف کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو کوشش کرے 8 دن کا کر لے، 5 دن کا کر لے، 3 دن کا کر لے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک شکل یہ ہے، کم از کم تاک راتوں میں ایسی ترتیب بنا لے کہ 1 رات کا اعتکاف کر لے یہاں، کہ تاک راتوں میں غروب سے پہلے افطار کے لیے یہاں آ جائے، یہاں افطار کرے، پوری رات معتکفین کے ساتھ یہاں ایک مسجد میں گزارے، اعمال میں لگے، دعا میں شریک ہو، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلا جائے، اور گھر جا کے آرام کر لے، اپنے آفس چلا جائے، دکان چلا جائے، اور جو کام ہے وہاں چلا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی نفع سے، نقصان سے خالی نہیں ہے، یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی نفع ہی نفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان مبارک دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔